اب دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ بھی اپنے زندگی میں غور و فکر کیا ہوگا. کیا غور و فکر کیا ہوگا کہ دنیا میں ایک معمولی سا انسان جسے فقیر کہا جاتا ہے، جب کسی کے در پہ جاتا ہے اس کے زبان پہ کیا جملہ رہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی عام سا فقیر جب کوئی چیز طلب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے دو، حسن کے نام پہ دے دو، بھائی حسین کے نام پہ دے دو، فاطمہ الزہرا کے نام پہ دے دو. عظمت علی کو پہچانو میرے نوجوانوں. ایک عام سا فقیر جب کسی کے در پہ جاتا ہے حسن حسن کہتا ہوا نظر آتا ہے، حسین حسین کہتا ہوا نظر آتا ہے، فاطمہ کے نام پہ مانتا ہے. ہم نے فقیر سے سوال کیا، اے فقیر تو یہ بتا کہ تو جس در پہ جاتا ہے کبھی حسن کے نام پہ مانتا ہے، کبھی حسین کے نام پہ مانتا ہے، کبھی فاطمہ زہرا کے نام پہ مانتا ہے، تو کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں مانتا؟ عجب نہ ہو کہ فقیر پڑھ کے آواز دے، مولانا صاحب میں بھی جانتا ہوں جو چیز تمہیں اہل بیت سے ملا کرتی ہے وہ کسی اور کے در سے نہیں ملا. ایک عام انسان کو ہی پتا ہے کہ اگر ہمیں طلب ہوگا تو ایسے در سے طلب ہوگا کہ اگر ہم حسین کے نام پہ مانیں گے بڑھ چڑھ کے ملے گا، علی کے نام پہ مانیں گے بڑھ چڑھ کے ملے گا، فاطمہ کے نام پہ مانیں گے تو بڑھ چڑھ کے ملے گا. آج یہی وجہ ہے کہ لوگ اگر باہر بھی ہوتے تو محرم میں ہر کوئی مجلس حسین کے لیے پردیس کو چھوڑ کر اپنے وطن. یہی وجہ ہے کہ حسین کی محبت اسے بے چین کر دیتا. محسوس کر رہے؟ اور جس کے گھر میں مجلس حسین برپا نہیں ہوتا ملائکہ آنسو بہاتے ہیں، فرشتے گریا کرتے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے، غم حسین میں سارا جہان روتا ہے. زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے، ارے غم حسین میں سارا جہان روتا ہے. جہاں حسین کی مجلس بابا نہیں ہوتی، ارے مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے. سلمان پڑھتے جہاں حسین کی مجلس بابا نہیں ہوتی، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے. یقین مانو میرے چاہنے والوں، اگر انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت اگر اتر جاتی ہے، چاہے انگلی کٹ بھی جائے لیکن علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. محسوس کر رہے کیا ہوا؟ ایک شخص نے چوری کی، لوگوں نے علی کے پاس لے کر گیا، کہا یا علی کیا ہوا؟ آپ کے چاہنے والوں نے چوری کی ہے. علی نے کیا کہا؟ اے قمبر ہماری تلوار لاؤ. کسے کا؟ قمبر سے کہا. قمبر تلوار لا کر کس کو دیا؟ علی کو دیا. علی نے اس شخص کی انگلی لینے کے بعد کاٹ دی. اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار بھی آزماتا ہے. بھائی پروردگار بھی آزمائش کرتا ہے. دلیل کیا بھائی؟ دلیل یہ اگر ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، اگر انسان شکر اللہ کہے تو آئی ہوئی بلا ٹلتی ہوئی نظر آتی ہے. بھائی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ مصیبت میں بھی خدا کا شکر بجا لاتے رہتے ہیں. خدا کتنا کریم ہے، اپنے بندے کو آزماتا ہے پھر اس کے اوپر رحم کرتا ہے.
کیا ہوا کہ جب علی نے اپنے چاہنے والوں کی انگلی کاٹی تو وہ انسان چلا، اور جو لوگ اس شخص کے ساتھ آئے تھے بتانے کے لیے کہ یا علی آپ کے چاہنے والوں نے چوری کیا ہے، وہ یہ دیکھ رہا تھا. کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، جب اس کی سزا ملتی ہے تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھتے کتنا بڑا سزا ملتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. جب وہ انسان چلا تو کچھ لوگ یہ آزما رہے تھے کہ لگتا ہے علی کے شان میں گستاخی کرے گا. اب سمجھ میں آیا اگر علی سے واقعاً محبت ہے تو اگر انگلی بھی کٹ جائے لیکن علی کا قصیدہ نہیں چھوڑا کرتا. اب کیا ہوا؟ وہ انسان چلا، چلنے کے بعد ایک صحرا کہتے ہیں چورائی. مثال کے طور پہ اگر ہمارے یہاں 10 محرم کو جب جلوس نکلتا ہے، اگر خطیب تقریر کرتا ہے تو اونچائی جگہ پہ کرتا ہے نا، کہ جو بھی نیچے افراد ہوتے ہیں سب خطیب کی ہر چیز کو محسوس کرے سنے. کیا ہوا؟ جب وہ انسان چلا تو اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ علی کے بارے میں کیا کرے گا، بلا بھلا کرے گا. اب اس انسان نے ایک عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ سارے افراد کو اکٹھا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی سارے افراد کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک اونچائی پہ پہنچا، اور اونچائی پہ پہنچنے کے بعد علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ علی میرے مولا ہے، علی میرے آقا ہے، علی میرے حاکم ہے. اب جیسے ہی علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ افراد یہ محسوس کرنے لگے ارے ابھی تو علی نے اس کی انگلی کاٹی تھی، لیکن علی کے بارے میں گستاخی تو نہیں کرنا ہے، بلکہ انگلی کٹ گئی لیکن تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تاریخیں بتاتی ہے کہ ایک شخص چلنے کے بعد علی کی خدمت میں پہنچا. کہا یا علی، کہا کیا ہوا؟ کہا یا علی جس کی آپ نے انگلی کاٹی تھی وہ آپ کے بارے میں قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کا فضائل پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اتنا سنا تھا. علی نے کہا اچھا اس شخص کو بلاؤ. اب جیسا ہی وہ شخص آیا لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ علی کچھ کہیں گے. اب تاریخیں بتاتی ہے کہ قمبر کو آواز دیا ہے قمبر انگلی لاؤ. انگلی لائی گئی، رومال لایا گیا، اور اس کے بعد علی نے اس شخص کی انگلی لی، لینے کے بعد جوڑ دی. اب جیسا ہی میرے مولا علی نے اس شخص کی انگلی کو جوڑا، کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یا علی اس کی انگلی جب کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں؟ جب جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ اب سمجھ میں آیا میرے مولا علی پیغام دینا چاہتے ہیں اے لوگوں یاد رکھنا میں نے جو اس شخص کی انگلی کاٹی تھی یہ اس کی سزا تھی، اب جو میں انگلی جوڑ رہا ہوں یہ اس کا تحفہ ہے. سلوات پڑھتے لیکن علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن عزیزان ایمان، علی اس بلندی کا نام ہے کہ ہمارے دلوں میں ہر مصیبتوں میں جب ہم گرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کے زبان پہ کیا نکلتا ہے؟ یا علی مدد. یا علی مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، میرے مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا چاہنے والا حقیقی بندہ ہے تو ہم اس کی شفاعت کریں گے. لیکن عزیزان ایمان، علی کو صرف ماننا کمال نہیں ہے
بلکہ علی کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنا کمال ہے. اس لیے کہ علی کو مانتے سب ہیں لیکن علی کو پہچانتے سب نہیں. محسوس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام نے اپنی قربانی کیوں دی؟ اس لیے کہ امام کو پتا تھا کہ اگر ہمارے ایک ایک انصار اگر شہید ہو جائیں گے تو خدا ایک ایسا قوم پیدا کرے گا جس کے ہمارے جوان علی اکبر کا ماتم کرے. اللہ. ہمارے بوڑھے حبیب ابن مظاہر جیسے لوگوں پہ گریہ کریں گے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے علی اصغر کا ماتم کریں گے. اے عزادارو ذرا انصاف سے بتاؤ، چاند رات سے لے کر آج 3 محرم ختم پہ ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب ہم نے حق کے گریہ ادا کر لیا؟ نہ جانے موت کب آ جائے، نہ جانے ہم اس دنیا سے کب چلے جائیں، لیکن عزیزو ہم گریہ اس طریقے سے کریں کہ کربلا میں جناب فاطمہ کو رونے نہ دیا گیا. کربلا میں اگر جو بھی روتا تھا اسے تماچے مارے جاتے تھے، لیکن عزیزو جنت البقیع سے فاطمہ الزہرا رومال لے کر ہر عزادار کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے چاہنے والوں کبھی بھی رونے میں شرمایا نہ کرنا، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی تمہیں تماچا تو نہیں مارتا، یہاں پہ کوئی تمہیں درے تو نہیں لگاتا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے. اے عزادارو تمہیں ایک منظر بتاؤں کہ مجلس حسین کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک خاتون مومنہ جو حسین کے نام پہ ہر محرم میں فرش عزا بچھایا کرتی تھی، ایک وقت وہ آیا کہ اس مومنہ کے پاس کچھ ایسے پیسے نہیں تھے کہ جو امام حسین کے نام پہ تبرک بانٹے. تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ مجھے حسین کے نام پہ مجلس حسین برپا کرنا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو فروخت کرتے ہیں اور اسی پیسے سے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. سن سکو گے عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ اس خاتون نے اپنے بچے کو فروخت کیا اور فروخت کرنے کے بعد عزیزان ایمان اس پیسوں سے مجلس حسین برپا شروع کیا. اب جیسا ہی 6 محرم ختم ہوئی، ارے 6 مہینے محرم ختم ہونا تھا کہ دل یہ اداس ہونے لگی. کہتی ہے کہ ابھی میں نے ایک بچے کو میں نے فروخت کیا تھا، اب تو مجلس حسین کے لیے پیسے بھی نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں بچوں کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد کہ جیسے ہی اس پیسے سے مجلس حسین برپا شروع کیا، اب جیسے ہی 9 محرم آیا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایک پیسے بھی نہیں تھے جو حسین کی مجلس برپا کر سکے. ادھر ایک زوجہ جو خاتون منہ پھیر پھیر کے رونے لگی. ایک مرتبہ شوہر کہتا ہے رونے کا سبب کیا ہے؟ خاتون تڑپ کر کہتی ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات